اور یہ وہ عمل ہے، وظیفہ ہے، جس کو 45 بار پڑھنے سے اللہ پاک رحمتیں، مرادیں، برکتیں، عطائیں اور بھر دیتے ہیں اور جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ حیرت انگیز تحفہ ہے۔ تو ڈوب کے پڑھیں دل کی گہرائیوں میں، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ کہتے ہیں میرے بندے رونا نہیں آتا نا، رونے والی شکل بنا لے۔ اللہ کو شکل بھی بڑی پسند ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کے پھر اللہ کے سامنے وہ الفاظ جن لفظوں کے اندر طاقت، تاثیر اور قوت ہے، اور وہ الفاظ جن لفظوں سے بندشیں، بیماریاں، مشکلیں، جادو، حالات ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ چیز ہم اللہ کے سامنے ان لفظوں کو پڑھتے ہوئے مجرمانہ حاضری دیں گے، تو ایک تو اللہ کے سامنے ہماری حاضری حضوری بن جائے گی، اور دوسرا اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، مسائل، جادو، بندشیں، اثرات، ناکامیاں، انشاءاللہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے پڑھیں اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم۔ جی آج کا وظیفہ، آج ہم نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پہلے غور سے، توجہ سے سنیں۔ جتنا یکسو ہو کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ میں اس لیے انتظار میں ہوں، بعض جو حضرات کی مجبوری ہوتی ہے ان کا واپس جانا ہو، وہ حضرات چلے جائیں، کیا پتا کس کی کیا مجبوری ہے، باقی پھر ہم بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے توجہ سے اور دھیان سے۔ جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ اس وظیفے کے فضائل کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 25 یا 27 دفعہ اس کو اگر پڑھ لیں، 25 یا 27 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے کون فائدے بتائے گا؟ حدیث میں آتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں؟ مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک فائدہ۔ اور کسی کے نظر سے حدیث میں کوئی فائدہ گزرا، اللہ پاک اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، یعنی اس کو تو دیں گے، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیں گے۔ اور کوئی فائدہ؟ اچھا یہ فضیلت صرف 27 دفعہ کی ہے۔ کس دفعہ کی ہے؟ ہاں عجیب بات ہے۔ اور اگر ایک بہت بڑا مجمع اس کو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے اور ڈوب کے، گڑ گڑا کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، تو پھر اللہ کے فیصلے کتنے جلدی عرشوں سے فرشوں پہ آئیں گے، بولے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک مجمع یہ ہے، بلڈنگوں میں مستورات کا مجمع بیٹھا، ایک وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں مخلصین، اللہ کی نیک بندیاں، بندے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وہ مجمع ہے۔ پھر آگے سنیں، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے۔ وہ مجمع کون سا ہے؟ ہاں جو انتظار میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کی دعاؤں پہ ہم نے آمین کہا۔ کچھ دیں میں سمجھے شاید آپ کچھ دے رہے، جزاک اس سمجھ گئے؟ انتظار میں ہے ایک فرشتہ، اب یہ بولے اور اللہ سے ہم عرض کریں اور اللہ فیصلے کرتے۔ بہت بڑا مجمع انتظار میں فرشتوں کا۔ اچھا اس میں آپ اصل میں سخی بن گئے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اب اس وظیفے کا تھوڑا سے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی۔ جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آنک نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں۔ معافی مانگ کے باپ کو راضی کر دیا، تو اس نے راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا، آخر ہیں تو میرے، ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے۔ اللہ کہتا ہے ایسا چلو، اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مولا آدم سے لے کر آخری دم تک، والمسلمین والمسلمات، آدم سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے تو مولا بس سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، مجھ سے بڑا لاجپال اللہ کپال بنتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ دوں گا جو تیرے گمان اور خیال میں نہیں۔ قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے اولادیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات، گلیاں بند، راستے بند، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، دیتے جاؤ اس کو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ اگر لینا چاہتے ہیں بولے، لینا چاہتے ہیں؟ یہ ترتیب میرے دل میں اللہ نے ڈالی، یہ ترتیب ڈالی۔ اچھا یہ میں نے صبح اعلان کر دیا تھا، یاد ہے؟ آج کال آ گئی اسی میں، پتہ نہیں کس ملک سے آئی مجھے یاد نہیں، ہاں دبئی سے آئی، دبئی سے آئی کہ جی 2009 میں آئے تھے، کچھ نہیں تھا، آج رب نے بہت دے دی، بہت دے دی، بہت دے دی۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایک پیر صاحب تھے، اپنے بچے کو مار رہے تھے۔ ایک تو ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میں نے خود سنا، باپ بیٹا جو ہے وہ میتیں نہلاتے تھے، میت ختم وغیرہ جیسے ہوتے، فوت کی ہو گئی دو، کہنے لگے باہر سن رہے تھے، بیٹے سے کہا بیٹا ایک کے پاس تو جا، ایک کے پاس میں جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاتا، کہہ رہے قسمت سے تو دو مرے ہیں، قسمت سے دو مرے ہیں، تمہاری روز کے نخرے نہیں جاتے، قسمت سے دو مرے ہیں۔ باپ بیٹے سے الجھ رہا تھا، بیٹا کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ ایک پیر صاحب بیٹے کو مار رہے تھے، تو نے یہ عمل اس کو بتایا کیوں؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، ہاتھ کٹوا کے دے آیا، کیوں دیا تم نے؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، یہی عمل تو حکیم طارق کی روزی روٹی تھی، اب آپ کو میں کیوں دوں؟ آپ کو میں کیوں دوں؟ لیکن میرے کملی والے حبیب نے، آل رسول، اصحاب رسول نے یہ زندگی کا سبق دیا ہے۔ اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ سوچنے کی بات، سادہ سی بات، اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ انہوں نے چھپایا نہیں، ہم تک پہنچی۔ تو اللہ کے 3 دفعہ دروشی پڑھے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، اور میں وقفے وقفے سے پڑھتا رہوں گا یاد دہانی کے لیے۔ اور اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی، وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے۔ اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی، وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ، وہ بھی انشاءاللہ قبولیت میں بھی شامل ہوگا، محبوبیت میں بھی شامل ہوگا، تاثیر میں بھی شامل ہوگا، اور دعا میں بھی شامل ہوگا۔ پڑھنا شروع کریں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آمین۔ اللہ مبارک کرے۔ آن لائن عمل کرنے والے کسی بھی گھلنے والی سیاہی سے لکھ کے کسی دریا، سمندر، نہر میں، پیڑ میں، آٹے میں بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ اب تمنگری کشکول کا عمل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تمنگری کشکول پورے گھر کے لیے ایک بندے کے لیے کافی ہے۔ بہت سے احباب نے اپنے بیگوں میں کشکول ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، کبھی برکت نہیں ہوگی، بس یہ الفاظ کافی ہیں، کبھی برکت نہیں ہوگی، پورے گھر کے لیے ایک کٹورا کافی ہے۔ اگر کسی نے بیگوں میں ڈالے ہیں، نکال کے واپس دے دیں۔ یہ بتائیں، کوئی بندہ قرآن پاک والی دکان پہ جائے اور چپکے سے 2-4 قرآن اٹھا کے بیگ میں ڈال دے اور پھر جھوم جھوم کے پڑھے، بولیں بولیں، قرآن اٹھا کے 2-4 بیگ میں آنکھیں بچا کے ڈال لے اور پھر بیٹھ کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا، اب خود فیصلہ کر لیں پھر کیا ہوگا۔ روز یہ عمل کرتے ہیں، اور ایک بات بتا دوں، ہر حرف جو آپ نے صاف پڑھا ہے قرآن پاک کے حروف ہیں، ہر حرف میں ایک روشنی، طاقت، ہر حرف میں ایک عظمت، اور ہر حرف میں ایک وقار ہے۔
और याद रखिए, अमल करते हुए अमल का अदब हो, अमल करते हुए अमल की अजमत हो। अपनी टेकें छोड़कर पूरे अदब से बैठे, जब भी बैठा करें ऐसे बैठा करें। अमल की अजमत अगर दिल में ना हुई, अमल का वकार दिल में ना हुआ, रोज अमल हो रहा, अगर हमारे अंदर की अजमत खत्म हो गई, अल्लाह उसकी तासीर, ताकत, अल्लाह उसका कमाल खुदा ना खास्ता छीन लेगा। फिर मजमे में उसको मिलेगा जो जितना अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, उसको फिर अता होगा। ये वो गुठलियां हैं जिन गुठलियों को लाखों करोड़ों इसके ऊपर जिक्र किया गया हो, ये वो गुठलियां हैं, इनकी बरकत बहुत पुरतासीर है। तो हम ये थैली के ऊपर रख के बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं हाथ में 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, हमारी ये उंगलियां 15 दफा है तो 3 दफा पढ़ेंगे तो 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। और ये वो अमल है, वजीफा है, जिसको 45 बार पढ़ने से अल्लाह पाक रहमतें, मुरादें, बरकतें, अताएं और भर देते हैं और झोलियां भर देते हैं। ये वो हैरत अंगेज तोहफा है। तो डूब के पढ़ें दिल की गहराइयों में, या कादिर हो या नाफे हो। एक अगला मोती सुने और आपको इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी और उसकी खैरें मिलेंगी। अगला मोती जो है वो ये है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास, अहले बैत के बड़े शहंशाह सरदार, उनके बेटे अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब भी कोई नया कपड़ा होता तो 32 बार सूरत कदर उस पर छिड़क देते थे। पढ़ के, पानी पे फूंक के वो पानी उस पे छिड़क देते थे और फरमाते थे जो भी ये अमल करेगा, जब तक कपड़े का तार भी उसके जिस्म पे बाकी रहेगा, उसको जो चीजें मिलेंगी अब सुनते जाएं। नंबर 1, नजर बद से महफूज रहेगा। नंबर 2, जादू से महफूज रहेगा। नंबर 3, जमीनी आफात से। नंबर 4, सांप, कुत्ते, भेड़िए, बिच्छू से। नंबर 5, हासिदीन की आफत से। नंबर 6, आसमान की आफतों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और यहां तक रिवायात है कि जब तक वो जिस्म पर कपड़ा रहेगा, तार तार कपड़े का उसके लिए दुआ करेगा और अल्लाह उसका रिस्क वसी कर देगा। सूरत इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन कद्र, सूरतुल कद्र, जब भी नया कपड़ा हो उसको पानी में पढ़ ले। कितनी बार? 32 बार। कितनी बार? 32, 32 बार उसको पानी पे पढ़ ले और उसको छिड़क के आप उस कपड़े को इस्तेमाल करें। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं। इसका आसान तरीका वो ये है कि आप इस्त्री करते हुए जो स्प्रे वाली बोतल होती है उसके ऊपर पढ़ लें, एक ही दफा पढ़ लें 32 बार। जो स्प्रे वाली बोतल होती है उस पे पढ़ लें और उसी पानी को खत्म ना होने दें। पानी खत्म हो तो उसके ऊपर और पढ़ लें, वरना उसके अंदर पानी और बढ़ाते जाएं। एक ही दफा जिंदगी में पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, बरकत बढ़ जाएगी। इसके बहुत तजर्बे किए। अच्छा, इसका एक और फायदा हुआ, अच्छे कपड़े मिलते हैं, आला चीजें मिलती हैं, नेमतें खत्म नहीं होती, आला कपड़े मिलते हैं और बहुत दिल पसंद चीजें मिलती हैं और दिल पसंद कपड़े मिलते हैं।